حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا، یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی، مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی، لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیش گوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں، ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا، آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے۔ اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے۔ جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں۔ انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے، صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے، یہودیوں سے دشمنی بھی کی، ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے، ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا۔ تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا، تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف، اتنا طاقتور تھا۔ تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو، بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو، صبر صبر صبر۔ اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں، وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا، کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور۔ ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو، تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے اِن یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے، آدھی طاقت ہونی چاہیے، آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی، اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو، اس سے بھی جاؤ گے جو ہے۔ تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کو، تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے، ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو، ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے، ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ۔ تو دوسرا میدان ہے دعوت کا۔ دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی،
فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی. دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. وہ بھی کافر ہیں، وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں، رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا. تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اپن کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں، اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہوں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی. اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا، استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا، اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ انت اجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں.
ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے، فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول۔ تو منگنی اسلام میں نہیں ہے، نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں، وہ بھی سوچ لیں، سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ، ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو، ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت۔ رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے۔ رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے نہیں رخصتی کر پا رہے، نکاح تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہیں تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی، سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی، منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے۔ کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ ایک کلمہ پڑھنے سے۔ تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو۔ آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے۔ اچھا میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے، تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے، اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا۔ تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں۔ جلدی مکمل کر لیں میرے بھائی، ہو گیا صلاۃ و تسبیح ہو گیا۔ کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ ابھی ملک کی حالت دیکھو، ملک کو بچاؤ، ابھی فی الحال اکنامکلی ملک کو مضبوط کرو، کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، دھماکے کتنے ہو رہے ہیں، دہشت گرد ادھر دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے، ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے۔ ابھی یہ کام کرو، پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ان کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں، پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، چمڑیاں ادھیڑتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو، پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں۔ آرام سے انسان کے بچے بنو، پڑھائی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے، اور ملک کو بچانے کی بات کرو۔ پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں، قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں، اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ، 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا۔ کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی، برائی ہے یہ، اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ بس آخری 2 سوال رہ گئے، بھی ہو گئے۔ کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ، پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک، لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے، ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی، اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی، وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے۔ تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے، اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے، لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے، وہ حدیث حسن ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے، اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے، وہ حسن ہے، لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح ہے بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں،
تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، اوپر سے گزر گئی ہو، ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس مکمل۔ السلام علیکم، جلدی جلدی، ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو۔ اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے، اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ لیپ ٹاپ میں نے ہیلو، ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا، تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے، میں نے کہا پہنا دے پہنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں؟ حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں، اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا۔ یہ احناف کا موقف ہے جو بہت 100% یقینی ہے، اس کو لیا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے، اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے تاخیر کی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات۔ اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے، آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر۔ تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا، امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے۔ حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے، جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حالانکہ وہ تو حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن۔ تو کہتے ہیں حسن ہے، لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے۔ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ۔ تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے، لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے۔ تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں، جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے، وہ کلدم نہیں ہے۔ بچی کا نام آپ 2-4 نام بتائیں، ان میں سے ایک سیلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں۔ صالحہ اور نسیمہ، عجیبہ، عجیب و غریبہ، عظیمہ، عظیمہ تو ٹھیک ہے، صالحہ سب سے اچھا نام ہے، صالحہ، نیک، پرہیزگار، یہ ٹھیک۔ آپ کے پیدا ہوئی بچی؟ بیٹے کے؟ تو آپ کی جوانی پہ رش کر رہا تھا میں تو۔ عربوں میں اس عمر میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ دادا بن رہے ہیں، دادا بھی بنے اور ابا بھی بنے آپ۔ لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے، ایٹم بم کی وجہ سے۔ بم ایسی چیز ہے نا، یہ ہٹو بچوں ہو گئی ہے ہمارے پاس۔ جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا، وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن۔ وہ تمہیں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی، تھوڑا بم، تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شارٹ کر دو، ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو، اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بجلی سستی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اے ایمان والو تم اسلام دشمنوں کے خلاف جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کرو، اپنے ڈیفنس کو کیا کرو؟ مضبوط۔ تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے کنٹری کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک ہمارے ملک جیسا پاورفل نہیں ہے۔ آخر اس پاور میں کچھ تو ہوگا جو اللہ کہہ رہے ہیں کرو۔
سعودی عرب کو اگر اس پہ فخر ہے کہ حرمین ہے ہمارے پاس، یقیناً قابل فخر ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ حرمین محفوظ کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے۔ سمجھتے ہو آپ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تبھی تو دیکھو سعودی عرب جتنا بھی ہو فوج سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھتا ہے سعودی عرب پاکستان آرمی سے۔ جنرل راحیل کو بلوا لیا تھا، آپ ادھر تھوڑا ہمارے ٹریننگ شیئرنگ ہو جائے، کچھ تھوڑا سا چائے وائے، صحیح ہے نا، بڑا پروٹوکول۔ ہمارے آرمی کے لوگ جاتے رہتے ہیں سعودی عرب، تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ تو حرم کی حفاظت، دو ملک ہیں اسلامی دنیا میں سب سے پاورفل فوج کے لحاظ سے، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ ترکی آرمی کی یعنی فوج کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے پاورفل ہے، لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے، ایٹم بم کی وجہ سے۔ بم ایسی چیز ہے نا، یہ ہٹو بچوں ہو گئی ہمارے پاس، جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا، یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آپ کے پاس چھری نکال کے آپ کی جیب سے آپ سے پیسے چھیننے کی کوشش کرے اور آپ جیب سے بم نکال لو۔ آپ جیب سے کیا نکال لو؟ بم۔ وہ لڑے گا آپ سے، کہے گا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو لے۔ تو اب کوئی بھی ہمارے ملک پہ حملے کی بات کرتا ہے، کوئی بھی جتنا مرضی ڈراتا ہے، کچھ بھی کرے، ہم بولیں بھائی بم ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے؟ بم ہے۔ تو جس نے بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے نا، اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو دشمن کے خلاف اپنی ڈیفنس میں، وہ طاقت جمع کرو۔ ومن رباط الخیل، آگے اللہ نے بتا دیا ایسا نہ ہو کوئی صوفی اٹھے اور کہے یہاں قوت سے روحانی قوت مراد ہے۔ قوت سے کیا مراد ہے؟ روحانی، یعنی نیک اعمال کرو، تہجد پڑھو، نیکیاں کرو، چلے 4 مہینے صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی نظر کی، یہ تو سب کرنا ہی ہے، اس کا میں خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے منکرین حدیث نے کیا کہا کہ نماز جو ہے نا، نماز سے مراد ہے 5 ٹائم میٹنگ، اور وضو سے مراد ہے اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کر کے مسجد میں آنا، یعنی یہ والا وضو ہی مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے؟ شارٹ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ اٹھیں گے فلاسفر اور وہ یہ کہیں گے قرآن جو کہہ رہے ہیں نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کے خلاف قوت اکٹھی کرو، تو وہ قوت سے یہاں کون سی قوت مراد لے لیں گے؟ روحانی قوت۔ پھر عاملوں کے ٹوپی ڈرامے بھی شروع ہو جائیں گے، ہم نے اتنے عملیات کر لی ہیں کہ پاکستان کا بارڈر کیا ہو گیا ہے؟ محفوظ۔ 3 مسٹنڈے اس بارڈر پہ بٹھا دیے ہیں، 6 مسٹنڈے اس بارڈر پہ، انہوں نے جنات کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے؟ من رباط الخیل، گھوڑے باندھ کے رکھو۔ اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ گھوڑا۔ اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہے، آپ نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، خبردار سنو، اللہ نے جو کہا نا قوت اکٹھی کرو، اس سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے۔ رمی کہتے ہیں کس کو؟ پھینکنے کو۔ آپ رمی کرتے ہیں نا وہاں حج پہ جب جاتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ نے اپنی پھینکنے کی طاقت کو بڑھانا ہے، ایسے میزائل کہ یہاں بیٹھے بیٹھے فائر کرو، پھینکنے کی قوت بڑھاؤ۔ اس زمانے میں جب تلوار کی طاقت تھی تو نبی تیر کو تلوار پر ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے کہ تلوار میں جتنا دشمن کے قتل ہونے کا خطرہ ہے اتنا ہی آپ کے تیر میں آپ کا خطرہ کم ہے، دشمن کا زیادہ، اس لیے میزائل ٹیکنالوجی کو زیادہ فوکس کرو۔ امریکہ جب افغانستان میں آیا تو نیچے اترے بغیر ہی پورا ملک فتح کر لیا اس نے، کیوں؟ فضائی طاقت تھی نا، ارے اوپر سے بم برسا کے پورے ملک کو کیا کر لیا؟ یعنی تباہ کر دیا نا پورے ملک کو۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، قوت سے کیا مراد ہے؟ تیر اندازی۔ تو اس میں گھوڑوں کا استعمال اور حدیث میں تیر کا استعمال کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے۔ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کیا رکھ دیا ہے؟ جہاد۔ گھوڑے سے جہاد قیامت تک ہوگا۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے، یار آج تو گھوڑے سے جہاد نہیں ہو رہا، آج تو ٹینکوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی ملک کی کسی آرمی کے آفیسر سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا آج بھی کوئی آرمی گھوڑے سے مستغنی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ پہاڑوں پہ گھوڑا چلتا ہے، ٹینک چل نہیں سکتے۔ دنیا کی ہر فوج گھڑ سواری سیکھتی ہے اور گھوڑوں پہ لڑائی کرنا سیکھتی ہے یہ آج بھی۔ تو نبی نے فرمایا قیامت تک گھوڑا جو ہے نا بہت سے فقہا کے نزدیک حلال ہے، امام حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اعلی جہاد ہے۔ وہ کہنے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے تو لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے نا، لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ تو یہ جہاد کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ اس کے کاٹنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ لڑائی کے لیے ہے، یہ کھانے کے لیے
کھانے کے لیے فارمی مرغی کھاؤ، بٹیر کھاؤ، ان کی پشت پہ بیٹھ کے تم لڑ نہیں سکتے. گائے کھاؤ، بیل کھاؤ، بیل سے ہل تو چلواؤ گے، لڑائی کے کام بیل نہیں آئے گا. لڑائی کے کام کون آتا ہے؟ گھوڑا. تو اس کو عزت دی گئی ہے. تبھی تو متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج صابحین وخیر جلیس فی الزمان کتابو. یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. متنبی سے کسی نے پوچھا کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام کون سا ہے؟ آج آپ نوجوان سے پوچھیں یار سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت کا مقام کون سا ہے، وہ کہے گا جب میں پب جی میں جیت رہا ہوں، پب جی کھیلتے ہوئے کیا کر رہا ہوں. کوئی اور ٹھرکی ہوگا تو وہ کہے گا جب میری سیٹنگ کامیاب ہو جائے، میں سلام بھیجوں وہاں سے بھی ریپلائی آ جائے، یہ میرے لیے سب سے خوشی اور عزت کی بات ہوگی. دوستوں کو فخر سے بتاتا ہے الحمدللہ سیٹنگ کامیاب. لیکن متنبی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے گزرا نا. متنبی کہتا ہے مرد جس چیز پہ فخر کرتا ہے نا، جس مقام پہ، وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے، دوڑتے ہوئے نہیں. صحیح ہے نا؟ تیرتے ہوئے گھوڑے کی، یعنی اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو کہ لگتا ہو کہ دوڑ نہیں رہا بلکہ تیر رہا ہے. کا سب سے زیادہ عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتابو. اور بہترین ہم نشین جس میں انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ آپ کی کتاب ہے جس کو آپ مطالعہ کر رہے ہو. نہیں یہی بات سمجھ. آپ ڈیٹ مارتے ہوئے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، فخر نہیں کر سکتے آپ. سب سے اچھی پوزیشن انسان کی کیا ہے؟ کتاب ہاتھ میں لے کے اسٹڈی کر. کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں، صفحے پلٹ رہا ہے پھر یوں کر کے ہے، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر اپنا چشمہ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں، ہاں بیٹا کیا بات ہے، کیا کام ہے آپ، پھر دوبارہ مطالعے میں مشغول ہو جاتا ہے. ایک اور شعر سنا دوں، میں جلدی سے مکمل کر دوں. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے. عرب کے جو شاعر گزرے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، کیونکہ بہادری بہت عرب میں تھی، فخر کیا کرتے تھے، تو اپنے گھوڑوں کی تعریفوں میں پوری پوری غزلیں لکھا کرتے تھے. وہ آج تو غزلیں عورت کے حسن سے شروع ہوتی ہیں، عورت کے حسن پہ ختم. عرب گھوڑوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. تو ایک غالباً امرؤ القیس شاعر تھا، نبی کے دور سے 40 سال پہلے گزرا. وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کیا کرتا ہے. ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود صخر حتہ السیل من علی. کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا، مکر، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے حملہ کرنے والا، کہتے ہیں کر و فر کے ساتھ. مفرن، بہت اسپیڈ کے ساتھ بھاگنے والا. مقبلن مدبرن معن، ایک ہی وقت میں آگے بھی بڑھے گا اور ایک ہی وقت میں پلٹا بھی کھائے گا. یعنی ایک سیکنڈ میں آگے بھی جاتا ہے اور ایک اسی سیکنڈ میں پیچھے کی طرف گھومتا بھی ہے. آگے کہتا ہے جب یہ دشمن پہ حملہ کرتا ہے کجلمود صخر حتہ السیل، ایسا لگتا ہے پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہے، پتھر ہے جو لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے بلندی سے. کیسا خوف ہوتا ہے نا. ابے لینڈ سلائیڈنگ کبھی دیکھی ہے؟ لینڈ سلائیڈنگ میں تو 2-4 ڈھیلے، استنجے کے ڈھیلے گر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے پتھر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہو، کیسا خوف. کہہ رہا ہے میرا گھوڑا جب دشمن پہ حملہ کرتا ہے، دشمن کو یہ نہیں لگتا کہ گھوڑا حملہ کر رہا ہے، دشمن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک چٹان کا بہت بڑا پتھر ہے جو لڑکتا ہوا میرے سر پہ آ کے گرے گا. تو یہ گھوڑوں کی تعریفیں تھیں. کبھی کبھار گھوڑ سواری کر لیا کرو اپنے خرچے پہ. یہ جو کلفٹن کے گھوڑے ہیں نا اس سے یہ مراد نہیں، یہ والے گھوڑے سے مراد نہیں. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بس جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو. قوت استعمال کرو. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑو بھی، اتنی طاقت جمع کر کے رکھو کہ اس طاقت کے ذریعے تمہارے دشمن اس پاور کا سن کے تھر تھر کانپنا شروع کر، کانپیں ٹانگتی رہیں ان کی. جب ان کو پتا چلے نا کہ غوری میزائل کے بعد ایک اور میزائل ایجاد کر لیا، ایک اور ایجاد کر لیا، ایک اور ایجاد کر لیا، ایک اور بم بنا لیا ہے، تو یہ سن کے کیا ہوتے رہے، کانپتے رہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اس سے تم اللہ کے دشمنوں کے دل پہ بھی اپنا روب بٹھاؤ اور اپنے دشمنوں پر بھی اپنا روب بٹھاؤ. روب بٹھانے کے لیے میرے بھائی وظیفوں سے کام نہیں چلتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم. اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہے، ان کی بھی کانپیں ٹانگنا شروع کر دیں گے. کچھ تو ایسے ہیں جو تمہیں پتہ ہیں، ان کو بھی ڈراؤ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ بھی ڈریں گے. وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن. وہ تمہیں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی، تھوڑا بم تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شارٹ کر دو، ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو، اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بجلی سستی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں
مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں۔ خیر یہ بہت پورا ہی جہاد ہی ہے، کہاں تک بیان کریں اس کو۔ اللہ نے ایک بس آیت اور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کی مدد کرو، صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو، تبھی تو صحابہ پھر لڑتے رہے، اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اور اب تک ہو رہی ہیں، اب تک لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، الا تنصروہ، اگر تم نہیں لڑو گے، تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے، اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، نبی ان دو میں سے ایک تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں پناہ لی تھی نا، غار میں پناہ لی تھی، تو اللہ نے حضرت ابو بکر کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ان آیات، کیا اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے، تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا۔ تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا، دین بیچ دیا، اسلام بیچ دیا، کمپرومائز کر لیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا، سارے غلط نہیں ہوں گے۔ آج دیکھ لو کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو مدد کرنی تھی، تبھی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا، تبھی تو بچا لیا۔ اور ایک آخری علمی نقطے کی بات کر کے بس درس ختم کرتا ہوں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے موسیٰ مر گئے، اے موسیٰ بولو مارے گا، آگے دریا ہے، پیچھے کون ہے، فرعون کا لشکر، تو مارے گئے ہم تو۔ حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو، تسلی کیا دی، ان معی ربی، غم نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، کہا میرے ساتھ کون ہے، بول لو نا کیا ہو گیا، میرا رب ہے۔ بالکل یہی سچویشن غار میں تھی، حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر، مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا، غار کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کہ یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے، اب یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی، ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا، یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے بلکہ ہمارے ساتھ۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے، نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقو، اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لیے تم لوگوں نے، اللہ نے تمہیں مروانا ہوتا تو یہاں تک کیوں لے کے آتا؟ اب آ کے کہہ رہے ہو انا لمدرکون، پکڑے گئے مارے گئے، او بھائی جس رب نے اب تک بچایا وہ بھی بچائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے ان کو واقعی میں نہ مار دے، بھائی اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، اب بھی کچھ پیدا کر دے گا، تو تسلی کی بات کرو۔ تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا، مدرکون پکڑے گئے مارے گئے، اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، یقینی بات ہے کہ بے شک ہم، لام بھی تاکید، مارے گئے، اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ساری محنت موسیٰ برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، اس لیے حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنے بارے میں تھا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے، میرا رب۔ ادھر نبی کو پتا تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا، کوئی نکالا، اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے، وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے، تو اس لیے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچا لے آپ کو چھوڑ، دونوں کو بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صحابہ میں اور دوسری امتوں میں فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی سوال بڑے دو منٹ سوال۔ میرا بھتیجا 4 سال کا ہے، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، مطلب اس کی ذہنی حالت خراب ہے، بہت ہی کم لفظ بولتا آتا ہے، کوئی مسئلہ بھائی تو ڈاکٹر سے اثرات بتاتے ہیں عالم، اثرات کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، بچوں میں بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں،
میرا بیٹا 3 سال کا ہونے والا ہے, اس کو اسکول یا مدرسے میں کب داخل کروائیں, حافظ کی عمر میں بنانا بہتر ہے. اصولی طور پر تو 7 سال تک بچے کو کھیلنے کودنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرنے دیں, بس اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں, ہلکی پھلکی نماز روزے کی ترغیب دیتے رہیں. اصولی طور پر تو 7 سال تک اس کے جسم کو بڑھنے دیں, کھیلنے دیں, دماغ کو گرو کرنے دیں. لیکن آج کل میرے گھر میں اس پر عمل نہیں ہوتا, تو میں آپ کو کہاں سے عمل کروں, صحیح ہے نا. آدمی مجبور ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار بہت اس میں چخ چخ پخ پخ ہوتی ہے, تو پھر جو مرضی عمر میں اپنی جو بیگم آپ کی مشورت ہے اس عمر میں اسکول میں داخل کر. 7 سال کے بعد بچے کو لگائیں مختلف چیزوں میں, تو اتنے چھوٹے بچے پہ محنت زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اتنے تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا, کم وقت میں حفظ کر لے گا اور بہت ساری چیزیں سیکھ لے گا. ہم نے تو اپنے کزنوں کو اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انٹر تک نالائق تھے, اب وہ کزن کہیں ناراض نہ ہو جائیں, اس کے بعد جا کے انہیں پڑھنا شروع کیا, اب کہاں سے کہاں نکل گئے وہ. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, یہ عمر ابھی اتنی سیریس عمر نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ سیریس ہو جائیں. ہائے بچہ پڑھ نہیں رہا, ابے بھائی ابھی کھیلنے تو, بنٹے کھلاؤ اس کو, بولو وہ وہاں جا یوں کر کے دیکھ نشانات, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کھیلنے کودنے کی عمر ہے ان کی, تھوڑا بڑے ہونے تو ان کو ٹھٹرے رہ جائیں گے, اتنے سے ہو جائیں گے وہ, ان پہ بوجھ نہ ڈالو زیادہ, ہلکا پھلکا تھوڑا بہت پڑھا دو ان کو, بس چلتے پھرتے. ہمارے والد صاحب ایسے پڑھاتے تھے ہمیں, تھوڑی دیر لا کے بٹھاتے تھے, کہتے تھے ربانا, مجھے اب تک یاد ہے, ہم کہتے تھے ربانا, کہتے تھے آتینا, ہم کہتے تھے آتینا, آگے میں بھول جاتا, پھر وہ کہتے تھے آگے پڑھو, فی دنیا, پھر ہم کہتے فی دنیا, اب آگے پھر ہمیں نہیں آ رہا ہوتا تھا. مجھے تو الف با جب میں نے والد صاحب سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی مجھے یاد ہے, وہ ایسے الف بول دیا, ہم نے کہا الف, آگے ہمیں آ نہیں رہا. والد صاحب کہتے تھے ایسے کر کے نا, با نہیں بول رہے, اس اشاروں سے ہم سمجھتے تھے اچھا با, ٹھیک ہے. تو ایسے ہنس کھیل کے ہمارے والد نے ہمیں الف با تا تھا سکھائے. آج کیا ہو رہا ہے, الف الف آگے بول. آپ لوگوں نے بھی قاری صاحب کا انہوں نے بنایا, فن والوں نے, دیکھیں آگے پڑھ, وہ بیچارے سے نکل نہیں ہوتا, وہ ہکلا ہو جاتا ہے اسی چکر میں, ٹھیک ہے. اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ ہکلا ہو جاتا ہے, تو نکل نہیں رہا ہوتا, پھر اس کو ڈانٹتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. ابے بھائی کھیلنے کودنے دو, 7 سال تک تو اللہ نے یہ بھی نہیں حکم دیا کہ نماز کا حکم دو اس کو, نماز جیسی چیز بھی نہیں ہے, تو بھی کھیلنے دو ان کو, دل بہلانا. غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچاؤ, بڑوں سے بدتمیزی سے بچاؤ, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دو اس کو. ادب ایک دفعہ نکل گیا تو اس سے بڑا پھر خطرناک کوئی نہیں بنے گا. ادب سکھاؤ اس کے بعد پھر 7 سال میں تھوڑا تمیز سکھاؤ, پڑھنا لکھنا سکھاؤ. لیکن آج کل اس پر عمل ہوتا نہیں, ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا تو آپ کے گھر میں کہاں سے ہوگا؟ تو کیونکہ نہیں, آج کل گھر والے اس پہ راضی نہیں ہوتے, تو آپ زیادہ دباؤ ڈالو گے تو وہ آپ کے سر کے جو رہے سہ بال ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, ختم. خواتین کہتی ہیں بھائی ہم نے نہیں پالنا, اسکولوں میں بھیجو, تو وہ بھی اسکول میں بھیج دیتی ہیں. وہ آدھا دن اسکول بچے پالتے ہیں, کیسے آدھا دن اسکول پالتا ہے, اس کے بعد آ کے ویڈیو گیم پالے گا, ہگائی متائی کا سارا سیٹ اپ پیمپر نے لیا ہوا ہے. تو اس طرح آٹومیٹیکلی بچے پل پل کے اطلاع ملتی ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں. ایک دن پتہ چلتا ہے کہ بچے کیا ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے. تو اس طرح سے چل رہا ہے سیٹ اپ. پھر ٹیوشن جاتے ہیں, یہی چل